السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین۔ مہرونِسا شاہ میر کے ناول بسمل کا نیکسٹ پارٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، تو چلتے ہیں ناول کی جانب۔ حاکم نواب کے گھر میں رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ لمبے دسترخوان پر آج عروج کی اماں بھی آئی بیٹھی تھیں۔ حاکم نواب سربراہی نشست پر بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب کونج حاکم تھی اور بائیں جانب زیغم۔ یہاں منگیتر کے سامنے یوں بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن سلام ہو ابا کی عظمت کو، جنہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی محبت سب بھلائے ہوئے تھی۔ انہیں آج بھی کونج کوئی 10-12 سال کی بچی لگا کرتی تھی۔ بشر کو سرے سے ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ منگیتر ہے تو خیر ہے، کوئی اور ہوتا پھر کبھی منگیتر بننے کے لائق بھی نہ رہتا۔ اماں، میری پلیٹ میں بوٹیاں کم ہیں، بشر کی پلیٹ دیکھیں۔ کونج نے ہلکی آواز میں اپنے ساتھ بیٹھی اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ ندیدی بھائی سے حساب کرتی ہے، بھائی کے کھانے کو نظر لگائے گی کیا؟ وہ مرد ہے، اسے زیادہ کھانا ملنا چاہیے۔ اماں نے بھی ہلکی آواز میں اسے ڈپٹ دیا تھا۔ مرد ہے تو کیا، اس کے اندر دوسری زبان، دوسرا معدہ لگائے۔ اماں، آپ کا دو قومی نظریہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ بشر کو جنا اور مجھے گاندھی سمجھتی رہیں گی۔ اسی لمحے بشر جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنے سامنے سے سالن کا ڈونگا اٹھا کر تھوڑا سا گوشت نکال کر اس کی پلیٹ میں ڈالا۔ کونج تو کھل اٹھی۔ باقی سب نے بھی اسے بھائی کا پیار سمجھا، البتہ زیغم بس اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ عروج اسی طرف دیکھ رہی تھی جب اماں نے اسے پکارا۔ عروج بچے، آج سالن میں نمک بہت کم ہے، تھوڑا احتیاط کیا کرو۔ اور ہاں، یہ دیکھو بچے، گھی بھی بہت زیادہ ہے، تم بہت اسراف کرتی ہو۔ ان کا لہجہ ماؤں جیسا تھا، جیسے ہماری مائیں بھری محفل میں ٹوک کر سوچتی ہیں بیٹی کی اصلاح ہو رہی ہے۔ مائیں اچھی یا بری نہیں ہوتی، مائیں بس معصوم ہوتی ہیں۔ آپ کو میرے بنائے کھانے میں بہت کیڑے نظر آتے ہیں نا؟ ظاہر ہے اب میں زینیا جیسے تو نہیں بن سکتی، اور ویسے بھی میں ایسا ہی کھانا بنانا جانتی ہوں۔ آپ ایسا کریں، کل سے خود بنا لیں۔ ہاں امینا، اب تم میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملے کرنے لگی ہو، اپنا پھوہڑ پن بھول گئی ہو۔ امینا بیگم تو حق تک سی اسے دیکھے گئی۔ حاکم نواب اب بھی نوالے توڑ رہے تھے۔ اس عورت کی عزت سارا خاندان نہیں کرتا جس کی عزت اس کا اپنا شوہر نہ کرتا ہو۔ زیغم چپ چاپ گردن جھکائے کھانا کھا رہا تھا، لیکن بشر خاموش نہ رہ سکا۔ اماں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور پھپھی، آپ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل نہ دیں، وہ سنجیدگی سے ٹوک گیا۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ نمک تھوڑا زیادہ ہے، اپنی بچی سمجھ کر ہی کہتی ہوں، ورنہ میری بلا سے بناتے رہے برا کھانا، شوہر جانے بیوی جانے۔ ساتھ بیٹھے بشر نے ان کا ہاتھ دبایا۔ اماں، آج میں نے اس کو کہا تھا کہ گھی زیادہ ڈالے، ورنہ مجھے سالن اچھا ہی نہیں لگتا۔ اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ عروج اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کس طرح بھری محفل میں اس کا دفاع کر رہا تھا، کس طرح اس کی غلطی اپنے سر لے رہا تھا۔ اور اگر دین نے مرد کو افضل کہا ہے تو اسی لیے کہا ہے کہ وہ جذبات کے وقت خود پر کنٹرول رکھے، باتیں درگزر کرے، اس لیے نہیں کہ وہ افضل مخلوق اپنے پیر دبوائے، ہاتھ اٹھائے، خود کو عقل کل سمجھے۔ تم کس خوشی میں زیادہ گھی کھانے لگے ہو؟ 2 جوتے ماروں گی اور سارا شوق نکل جائے گا۔ لاڈ صاحب کا معدہ تو چڑیا جیسا ہے، شوق بازوں والا۔ اماں کے اندر کی ماں جاگ گئی تھی۔ باز نہیں اماں، جنگلی گدھ والے۔ کونج کی سرگوشی اتنی اونچی تھی کہ بشر سن سکتا۔ میں جنگلی گدھ ہی صحیح، کم از کم مجھے گوشت تو پورا ملتا ہے۔ بڑے بھائی سے بات کر رہی ہو، کون ذرا سے تمیز رکھو۔ عروج برداشت نہیں کر پائی۔ کونج نے حونکوں کی طرح سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بشر کو وہ اسے نہ بولنے کی تنبیہ کر رہا تھا۔ آج اس دسترخوان پر ایک نہ ایک زبردست جھگڑا تو ہونا ہی تھا۔ بشر شادی کر کے پچھتایا۔ آپا، اگر وہ مذاق کر رہی ہے تو اسے اجازت ہوگی نا، آپ بہن بھائی کے معاملے میں نہ آئیں۔ اگلا جھٹکا کونج کو زیغم کے بات پر لگا تھا۔ اس نے آج تک دیکھا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو ہر غلط بات کہنے کا عادی تھا۔ اگر کس دن صحیح بھی ہوتی تو ماننے سے انکاری وہ غلط فہمی کے دور کرنے کو بحث سمجھتا تھا۔ کھانا ایک آکورڈ سے ماحول میں کھایا گیا تھا۔ محفل برخاست ہوئی تو بشر اپنے کمرے میں آیا، جہاں اس کی بیوی آئینے کے سامنے بیٹھی جارحانہ انداز میں چوڑیاں اتار رہی تھی۔ بشر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ عروج کے تن بدن میں شرارے دوڑ گئے۔ مجھے یہاں نوکرانی بنانے کے لیے لائے ہو کیا؟ پہلے تمہاری ماں مجھے تانے دے رہی تھی، پھر تمہاری بہن میری برائی کر رہی تھی، اس کے بعد وہ میرے شوہر سے فری ہو کر مجھے منظر سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ وہ تن فن کرتے ہوئے اٹھی اور بشر کے قریب بیڈ کی طرف آ گئی۔ اور میرا شوہر صاحب ابھی آیا کمرے میں، پھر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ مجھے بتاؤ میں کروں تو کیا کروں؟ بشر نے اسے پرسکون نظروں سے دیکھا۔ یہ سارے کا سارا تمہارے دماغ کا خناس ہے۔
سب سے پہلے آئندہ اپنی ماں کی باتوں میں آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جو تمہیں سکھا رہی ہیں نا کہ کھانے میں نمک ڈالو، کپڑے کم صاف کرو، تو گھر کے کاموں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ تو میری بات کان کھول کر سن لو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں کے بعد سسرال اور سسرال کے بعد میکے کے بعد سسرال اور سسرال کے بعد میکے اڑانے والی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ عروج تو شل ہی رہ گئی، بشر کو کیسے پتا چلا؟ دوسری بات، کونج میری بیٹیوں جیسی ہے، اس کے سامنے میں نے تمہارا بھرم رکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں صحیح سمجھتا ہوں۔ اپنا رویہ درست کر لو۔ وہ اماں سے تمہاری برائی نہیں، میرے زیادہ کھانے کی شکایات کر رہی تھی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے تو اسے سنا بھی نہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ بشر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس لیے کیونکہ وہ میری بہن ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ تمہاری برائی نہیں کرے گی۔ اور میری اماں تمہیں تانا نہیں دے رہی تھی، ان کا طریقہ غلط تھا، لیکن بات نہیں، کھانے میں واقعی مسئلہ تھا، وہی مسئلہ جو تم نے اپنی ماں کے کہنے پر کیا۔ عروج کی گردن شرمندگی سے جھکنے لگی۔ دیکھو عروج، یہاں تعلق نیا ہے، لوگ نئے ہیں، اندازے لگا کر دل میں بغض پالو گی یا پھر اپنی ماں کے گھر سے کلاسز لے کر اپنے گھر میں عمل کرو گی تو یاد رکھنا پاس نہیں ہو سکو گی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میری ماں کی عزت کرو اور اپنی ماں کو اپنے گھریلو معاملات سے دور رکھو، یہ دونوں چیزیں تمہیں میرے نزدیک معتبر بنا دیں گی۔ جب دنیا تم پر بولے گی تمہارے لیے میں بولوں گا، لیکن میں تمہاری تصحیح بھی کروں گا، اور مجھے یقین ہے تم میری بات سمجھ لو گی، ہے نا؟ بشر، تم میری بات سمجھ نہیں رہی۔ کونج میری جگہ آنا چاہتی ہے، اسے تمہاری توجہ مجھ سے زیادہ چاہیے، میں حصہ داری برداشت نہیں کروں گی۔ بشر کا دل چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ کونج میری بہن ہے اور تم میری بیوی ہو، یہ دونوں ایک انتہائی الگ الگ رشتے ہیں۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، وہ ایسی نہیں، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ وہ ایسی ہے تو یاد رکھنا بشر حاکم انصاف کرنا جانتا ہے۔ میں نے اگر آج اماں اور تمہارے معاملے میں انصاف کیا ہے تو آگے بھی کروں گا۔ بس اب تم ذمہ داری سنبھالو اور دوسروں کی باتیں سننا چھوڑ کر گھر میں اپنا تعلق بناؤ۔ اب میرا دماغ مت چاٹو۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک بار پھر اٹھا لیا تھا۔ عروج مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنو نا بشر، سنو، بات تو سن لو۔ وہ اس کے پیر پر انگلی مار کر اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ عروج، تنگ مت کرو، فلم دیکھنے دو۔ وہ بیزار ہوا۔ مجھ سے بڑی فلم کوئی اور ہو سکتی ہے، وہ کیسے یقین سے کہہ رہی تھی۔ عروج اس کے ساتھ مسکرائی تھی۔ لیپ ٹاپ کوٹ سے نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مدھم آواز میں خاندان کے کسی معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ بشر کی آنکھیں نیند سے بھر رہی تھیں، لیکن وہ سن رہا تھا، اسے سننا اچھا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زینیا اپنے بالوں میں جلدی جلدی برش کر رہی تھی۔ سرمئی رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ بڑے بڑے پائنچوں والا سرمئی ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ میز پر دھرا تھا۔ شہد رنگ بالوں کی اب وہ چٹیاں گوند رہی تھی، انہیں کھولنا اسے بیزاری دیتا تھا۔ شفاف چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ مسکرائی، پھر لپ کلوز اٹھا کر ہونٹوں پر ملا۔ بین کالر والے گلے کے آخری بٹن کو بند کرتے ہوئے وہ نیچے جھکی، پیروں میں کولہاپوری چپل ڈالی۔ اسی لمحے اسے اپنا ہاتھ جلتا ہوا سا محسوس ہوا۔ ہلکی سے کراہ کے ساتھ اس نے اپنی انگلی دیکھی، اس کی شادی کی انگوٹھی نے اس کی انگلی زخمی کر دی تھی۔ اس نے انگوٹھی انگلی میں ذرا آگے کھسکائی، پھر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی، انگوٹھی اتار کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھی۔ اب کہ اس نے اپنی انگلی دیکھی تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی انگلی پر زخم کا نشان تھا، گول دائرے میں بنا زخم۔ وہ چند پل اپنی زخمی انگوٹھی کو دیکھتی رہی، پھر یونیورسٹی جانے کو اٹھی۔ اسی پل باتھ روم کے دروازے سے مناہل باہر آتی دکھائی دی، اس کے بالوں میں زینیا کا تولیہ تھا۔ OCD کی مریضہ کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میری چیزیں اٹھانے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے مناہل؟ وہ تندہی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مناہل نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہم دونوں روم میٹ ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ زینیا کا جی چاہا تھا کہ اسے زمین میں گاڑ دے، مگر وہ آئے دن ہاسٹل میں نئے نئے مسائل پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ سو خاموشی سے زہر کے گھونٹ پیتے باہر چلی گئی۔ یونیورسٹی میں آج اس کی لگاتار کلاسز تھیں۔ اس وقت وہ اپنی آخری اور سب سے اہم کلاس میں بیٹھی تھی جب مہدی اس کے پیچھے والی نشست پر آ کر بیٹھا۔ زینیا اسے بیٹھتے ہوئے دیکھ چکی تھی، ہاں البتہ ظاہر نہیں کیا۔ سامنے کھڑے پروفیسر کچھ کہہ رہے تھے۔ جب زینیا کی انگلیاں حرکت میں آئیں، اس نے ایک پیغام لکھا اور بیئرڈو نامی نمبر پر بھیجا۔ مہدی کے موبائل کی مخصوص ٹیون بجی تو اس نے ایک معذرت خواہ نظر اطراف میں ڈالی اور پیغام پڑھنے لگا۔ اس رات شاید آپ نے اپنا ذہنی توازن کھو کر مجھے ایک میسج کیا تھا، کیا آپ اب بھی اس بات پر قائم ہیں؟ مہدی کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اور قسم کی راہداریوں میں چلتے ہوئے جو میسج اس نے بھیجا تھا اسے فوراً یاد آیا تھا۔ میں اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حال میں مہدی کمبیر شاید اس میسج کے بھیجنے پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے واپس کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ کلاس ختم ہونے کی بیل بجی، ایک کے بعد دیگرے تمام طلباء کلاس سے باہر نکل گئے۔ اب وہاں کوئی تھا تو مہدی اور اپنی چیزیں سمیٹتی زینیا حاکم۔ مہدی اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور اس کے سامنے والی سطر میں آ کر بیٹھا۔ وہ تھکا ہوا لگتا تھا۔ زینیا کے چہرے کے زخم کو دیکھ کر اسے بری طرح تعصب ہوا۔
تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے چہرے پر زخم کیسے لگے، جس طرح آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کے بازو میں 3 گولیاں کیسے لگیں۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ مجھے واقعے کی نوعیت پتہ ہونی چاہیے تاکہ میں فیصلہ کر سکوں۔ زینیا بیٹھ گئی۔ مہدی چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کیا وہ اس لڑکی پر اعتبار کر سکتا تھا؟ کیا یہ اس قابل تھی کہ اس کو راز دیے جائیں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کوئی میرا تعاقب کرتا ہے۔ تمام فیصلے ہو گئے تھے۔ یونان کی سفید گلیوں سے لے کر بلوچستان کے پہاڑوں تک اور پہاڑوں سے میرے کمرے تک اسے ہر جگہ ایکسیس ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو رہا ہوں، لیکن اس روز سمندر پر جب تم نے بالکل میری طرح کچھ محسوس کیا، تب میں جان گیا تھا کہ صرف تم ہو جو میری مدد کر سکتی ہو۔ وہ مجھے ذہنی مریض بنا رہا ہے۔ وہ مجھے خوفزدہ کرتا ہے، نہ مار رہا ہے نہ مر رہا ہے۔ وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ شکستگی سے کہہ رہا تھا، میں آزادی چاہتا ہوں، اس ذہنی مرض سے، اس تعاقب کار سے اور اس کے دیے زخموں سے۔ کیا تم مجھے بچا سکتی ہو؟ آپ کو صرف اور صرف آپ کا سچ بچا سکتا ہے، یا پھر آپ کا گیو اپ۔ دونوں میں سے کسے چنیں گے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو مارا ہے، تکلیف دی ہے، جانے یا انجانے میں؟ میں نے آج تک کبھی کسی انسان کو جان کر تکلیف نہیں دی۔ میں نے کسی کو اگر انجانے میں بھی تکلیف دی ہے تو اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ کوئی مجھے جان سے مارنا چاہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے؟ کیا معلوم وہ آپ سے کوئی راز لینے آیا ہو یا پھر خوفزدہ کرنے؟ زینیا نے قیاس لگایا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ مجھے مارے گا نہیں؟ وہ آپ کو مار سکتا ہے، لیکن ایک وقت لگے گا۔ جب اس قلعے میں وہ آپ کے اوپر گن تان کر کھڑا تھا، تب کسی قسم کی ایکشن فلم نہیں چل رہی تھی۔ وہ آپ کو 2 گولیاں مارتا اور چلا جاتا۔ وہ بار بار آتا ہے تاکہ آپ کو بتا سکے کہ اسے آپ سے کچھ چاہیے۔ اس روز اگر وہ 3 گولیاں بازو پر مار سکتا تھا تو وہ 2 دل پر بھی مار دیتا، اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ زینیا سوچ سوچ کر بول رہی تھی، اس نے گولی یوں ہی نہیں ماری تھی، شاید وہ کسی بات سے ٹریگر ہوا تھا۔ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ مہدی نے ذہن پر زور دیا۔ میں بس اپنے کمرے میں تھا اور تم سے بات کر رہا تھا۔ میں نے تمہاری شادی کی بات کی۔ آپ نے USB کی بات کی تھی۔ زینیا ایک خواب سے جاگی۔ مہدی کی رنگت پک ہوئی۔ اس USB کا یہاں کیا قصہ؟ وہ کچھ اور معاملہ ہے، تم اس طرف مت جاؤ۔ میں اس طرف نہ جاؤں کیونکہ اس طرف سچائی ہے نا؟ سوری بٹ نو سوری۔ میں آپ کی مدد تب کر سکتی ہوں جب آپ مجھے پورا سچ بتائیں گے۔ اس نے بیگ کندھے پر درست کیا تھا اور گول دائرے میں لگی نشستوں سے آگے نکل آئی۔ مہدی یوں ہی تھکا تھکا سا وہیں بیٹھا رہا۔ کل جو آدمی آیا تھا وہ تمہارا شوہر تھا نا؟ زینیا جاتے جاتے رک گئی۔ تم نے کہا تھا وہ اچھا یا برا نہیں ہے، وہ بس جلدی تھا، اتنا جلدی کہ تمہیں اس سے کوئی امید رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں اسپیکر ہوں، لوگوں کے چہرے پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی تکلیف تمہیں بری لگ رہی تھی۔ اس نے شاید تم سے کوئی جھوٹ بولا تھا یا شاید تمہارا دل توڑا تھا۔ اس نے مجھ پر شک کیا تھا۔ زینیا نے اس کی بات کو روانی دی۔ تم نے اسے پھر بھی معاف کر دیا، حالانکہ تم اس سے محبت بھی نہیں کرتی۔ ایک لڑکی جو اپنے شوہر سے محبت بھی نہیں کرتی لیکن وہ اسے شکستہ نہیں دیکھ سکتی، ایسا کیوں؟ کیا ساری شادیاں اتنی دوغلی ہوتی ہیں؟ جسے لگتا ہے شادیاں محبت کی وجہ سے چلتی ہیں، وہ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے۔ خالی کمرہ جماعت میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ شادیاں احساس سے چلتی ہیں، شفقت، نرمی، انسانیت کا احساس۔ کئی بار محبت تو شادی کے پہلے مہینے میں ختم ہی ہو جاتی ہے، لیکن وہ شادی سانس لیتی رہتی ہے کیونکہ اس میں احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ محبت ایک وقت کے بعد شفقت میں ڈھل جاتی ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کے عادی ہو جاتے ہیں، اسے کمفرٹ دیتے ہیں اور خود بھی اسی کمفرٹ کے سہارے 20-25 سال گزار دیتے ہیں۔ محبت شاید کی بنیاد نہیں ہے، بس ایک حصہ ہے۔ شادی کی بنیاد احساس ہے۔ وہ بولتے ہوئے رکی۔ مہدی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ جانتے ہیں محبت کی اصل جگہ دل ہے، لیکن ہم نے اسے سر چڑھا لیا۔ اب اگر آپ اپنی جگہ سے بے وجہ بلا محنت ترقی ملنے لگے گی، پھر کام تو خراب ہوں گی۔ ہم نے محبت کو سر چڑھا لیا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اسے الجھن ہوئی۔ ہر دوسرا ڈرامہ، فلم، شو، انسان محبت کے بارے میں بات کرتا نظر آئے گا۔ ہم نے محبت کو اوور ریٹڈ کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا کی بنیاد محبت ہے، لیکن دنیا کے بقا اور ترقی کی بنیاد اعتدال ہے۔ جب چیزوں میں، جذبوں میں اعتدال نہیں رہے گا، پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ آج کل ہر لڑکے لڑکی کا مقصد کیا ہے؟ ایک محبت کرنے، سرپرائز دینے اور دنیا لٹا دینے والا پارٹنر۔ شادیوں کی ابتدا میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری محبت اسے بدل دے گی۔ کیا اس کے علاوہ شادی میں کچھ نہیں ہے؟ موجودہ دور میں اگر شادی میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو محبت ایک ثانوی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ شادیاں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ ایک اور سوال۔ آپ ایک انٹرنیشنل اسپیکر ہیں، مجھ سے جواب کیوں چاہیے؟ میرے سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ تمہارے نزدیک شادیاں کیوں ٹوٹتی ہیں؟
جن شادیوں سے احساس ختم ہو جاتا ہے وہ شادیاں سڑ جاتی ہیں اور پھر جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ جب شوہر ہر بات پر بیوی پر چیختا چلاتا ہے، کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہونے پر ذلیل کرتا ہے یا پھر باہر آنے جانے پر پابندی لگاتا ہے، تب بیوی کو لگتا ہے کہ شوہر کے دل سے محبت ختم ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے دل سے شفقت، نرمی، انسانیت ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ بیوی کی بد زبانی، اگنورنس، نافرمانی پر شوہر کو لگتا ہے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ اب محبت نہیں رہی، حالانکہ شادی سے انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر شادیوں کو چلانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا میری شادی کو 25 سال گزر جانے کا انتظار، پھر میں آپ کو کوئی معقول جواب دے سکوں گی۔ مہدی مسکرایا، زینیا بھی ذرا ذرا سا مسکرائی۔ کافی پیئیں ساتھ؟ مہدی کی پیشکش پہ وہ رکی۔ ابھی میں آپ کے ساتھ اتنی فری نہیں ہوئی، مہدی زور سے ہنسا۔ میں آج اپنے شوہر کے ساتھ کافی پینے جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ مہدی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ حاکم نواب کے گھر میں آؤ تو آج حاکم نواب نے گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے بیوی کو ایک رسید تھمائی تھی جو کہ اب ان کو مل نہیں رہی تھی۔ حاکم نواب مکمل غصے میں آ چکے تھے، اپنی بیوی اور بیٹیوں کی شان میں گالیاں بکتے ہوئے۔ ان کا یہ اندازہ نہیں تھا کہ گالیوں کی نوعیت کیا ہے۔ وہ اپنی ہی بیٹیوں کو کن کن القابات سے نواز رہے ہیں، کیا ان کی زبان کی اجازت دے رہی ہے؟ کیا دل ملامت نہیں کر رہا؟ جامنی الماریوں والے کمرے میں کونج کالج کی وردی میں ملبوس فرش پر بیٹھی تھی، سیاہ بال چٹیا سے نکل کر چہرے پر پھسل رہے تھے، مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ ہر گالی پر وہ آس پاس دیکھنے لگتی، کہیں بشر کی بیوی تو نہیں سن رہی، کہیں محلے سے کوئی نہ آ جائے، کہیں ساتھ والے گھر آواز نہ چلی جائے۔ اسی لمحے اس کی گود میں بڑا موبائل تھر تھرایا تھا، شاید زینیا ہو۔ ایک آس کے تحت اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا کہ وہی لڑکا تھا جس نے اسے کچھ روز قبل میسج کیا تھا۔ وہ آج ایک بار پھر میسج کر رہا تھا، اس بار وائس نوٹ بھیجا تھا۔ پونچھ نے مردہ بے تاثر آنکھوں سے میسج دیکھا۔ ابا کی گالیاں یہاں تک سنائی دیتی تھیں۔ لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تمہارے سارے خاندان پر، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے جو تم گلے پڑ گئی ہو، میری ساری زندگی خراب کر دی، خدا تمہیں پوچھے گا ملعون عورت۔ اس نے اپنا کالج بیگ قریب کھسکا لیا، موبائل پر گاڑی ہوئی نظریں اور بے تاثر مشینی انداز میں بیگ کے خانے ٹٹولتا اس کا ہاتھ۔ اس کے چہرے پر اس وقت کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد بالآخر اس نے کھینچ کر سفید تار والی ہینڈ فری باہر نکالی۔ اس چھینا جھپٹی میں ایک کان کا ہینڈ فری تار سے جدا ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل میں ہینڈ فری گھسیڑے، چیٹ کھولی اور نئے آئے 1 منٹ کے وائس نوٹ پر پلے کا بٹن دبایا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارا نام کیا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ان کو نہ دیکھ سکا تو شاید مشکل ہو جائے۔ کیا کبھی کسی نے تمہیں واقعی نہیں بتایا کہ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟ وہ اتنا خوبصورت، اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا کہ اسے سنا جائے، بس اسی کو سنا جائے۔ وائس نوٹ ختم ہو گیا، لیکن ابا کی آوازیں نہیں۔ تمہاری ساری زندگی میں تم سے کوئی فیض نہیں پا سکا، گالی گالی گالی، ساری زندگی تم میرے سر پر عذاب کی طرح مسلط رہی۔ تم ایک بوجھ ہو، گھٹیا عورت ہو تمہارے ماں باپ گھٹیا ہیں، تمہارے سارے گھر والے گھٹیا ہیں۔ کیا واقعی وہ ساری زندگی کوئی فیض نہیں اٹھا سکا؟ وہ گرمی میں جھلس کر بنائے گئے کھانے، وہ بیماری کے وقت کا خیال، وہ خدمت، وہ راتوں کو پاؤں دبانا، وہ غربت اور ہر قسم کی معاشی تنگی میں ساتھ دینا، وہ سب کیا تھا؟ ادھ ٹوٹے ہینڈ فری کو کانوں میں لگائے، سر کو بیڈ پر گرائے، اس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو چکے تھے۔ کوئی مرد اتنا بدصورت کیسے بول سکتا ہے؟ کوئی باپ اتنا غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ اتنا غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل پر اپنے باپ کے خلاف گرہیں لگنے لگی۔ اس نے نیم مردہ ہوتی آنکھیں ہلکی سی کھولی۔ ابا کا شور، ابا کی گالیاں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کیا، بولتے رہو، یوں ہی اچھا اچھا بولتے رہو پلیز۔ میسج سفر کرتا مطلوبہ شخص پر تک پہنچا، فوراً نیلے ٹک لگے، آڈیو ریکارڈ ہونا شروع ہوئی اور پھر دھڑا دھڑ کئی سارے وائس نوٹ آنے کی نوید سنائی دینے لگی۔ اد ٹوٹے ہینڈ فری ایک بار پھر آواز سنا رہے تھے۔ آنکھوں سے بہہ چکے کاجل والی لڑکی بس اسے سن رہی تھی۔ جیسے تم بے حیا ہو، تم نے اپنی اولاد کی تربیت بھی ویسی کی ہوگی، جیسے تم نے مجھے زج کیا ہے، اسی طرح تمہاری اولاد اپنے شوہروں کو زج کریں گی۔ تمہاری بیٹیاں طلاق لے کر آئیں گی۔ میری بیٹیاں آپ کی بھی بیٹیاں، اگر میری تربیت گندی تھی تو شاید آپ کا اچھا خون اثر دکھا جائے۔ اس کی ماں شاید مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اب صرف ابا کی گالیوں کی آواز نہیں آتی تھی، اب مارنے کی آواز بھی آتی تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو مار رہا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تم اتنی معصوم ہو، اتنی پیاری ہو کہ تمہارے ساتھ ساری زندگی اتنی خوبصورت گزر سکتی ہے جیسے جنت میں گزرے چند دن۔ کیا یہ رابطہ ہمیشہ رہے گا؟ میں یوں ہی بغیر کسی جواب کی توقع کیے بولتا رہوں گا؟ تمہیں پسند ہے نا مجھے سننا؟ تم یقین کرو تم تعریفوں کے لیے بری ہو،
پرستش کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ آواز بند ہو گئی تو باہر کی آوازیں ایک بار پھر اس کے سر پر لگنے لگی۔ وہ ان آوازوں سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، ان سے دور، کہیں بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن آوازیں تھیں کہ جانے نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بھولے بھٹکے منظر بکھرنے لگے، ماضی ٹکڑوں میں ایک پزل کی طرح بکھر رہا تھا۔ وہ ابا کے دوست کے گھر کسی دعوت میں شرکت کرنے آئی تھی۔ زینیا اور اماں بھی اس کے ساتھ تھی۔ میزبان گھر نہیں، ایک کنبہ تھا۔ ڈھیر ساری عورتیں ان کے گرد بیٹھی تھیں، ہر ایک کی آنکھوں کا مرکز زینیا حاکم تھی۔ اس کی خود اعتمادی، اس کا لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، شفاف رنگت اور ساحر آنکھیں، وہ سارے میں چھائی ہوئی تھی۔ کوئی کونج کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ تعریفوں میں زینیا تھی، ستائش کی وہ حقدار تھی، توصیفی کلمات اس کی شان میں کہے جانے والے تھے۔ وہ منتظر رہی کہ کوئی اس کی آنکھوں کی تعریف کر دے، کوئی اس کے بالوں، اس کی معصوم مسکراہٹ کی تعریف کر دے، اسے بھی ستائش سے دیکھے۔ ہر انسان کو تعریف پسند ہوتی ہے۔ اسے اپنی بہن سے حسد جلن نہیں تھا۔ ہاں، یہ وہ دور تھا جب کونج نے زینیا کا لیسر ورژن بننے کا سوچ لیا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ عمل کرتی آ رہی تھی، لیکن زمین زادوں نے آسمان کہاں دیکھا ہے۔ وائس نوٹ ایک بار پھر آ چکے تھے۔ وہ لڑکا جو کوئی بھی تھا، اسے بس کون سے باتیں کرنی تھی، اسے اب بس چہرے کو مزید دیکھنا تھا۔ باہر سے لڑنے جھگڑنے کی آواز اب بھی آتی تھی۔ بشیر گھر آ چکا تھا اور اب وہ ابا سے جھگڑ رہا تھا۔ کونج اسے بھی نہیں سننا چاہتی تھی، وہ تھک چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر وائس نوٹ پر پلے کا بٹن دبا دیا۔ ایک مخمور، دل کو چھو لینے والی آواز ایک بار پھر اس کی سماعتوں کا حصہ بننے لگی۔ کیا میں تمہیں روز کال کر لیا کروں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کچھ بولو، کم از کم کچھ لکھ ہی دو۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہے۔ میں اب تک تمہاری آنکھوں کے سحر سے نہیں نکل سکا۔ کیا کسی نے تمہیں یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ آواز سور کی مانند اس کی آنکھوں میں چبھی۔ کونج حاکم جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ دروازے کی چوکھٹ پر زیکم میر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں فکر مند تھی۔ انداز چوکنا، جھگڑے کی وجہ سے عروج نے اپنی ماں اور بھائی کو بلا لیا تھا۔ باقی گھر والے اب بھی بیٹھک میں تھے جب زیکم نظر بچا کر یہاں چلا آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ماموں نے تمہیں مارا ہے؟ وہ کتنی محبت، کتنی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ کونج نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کا چہرہ گیلا ہے۔ موبائل ابھی اس کی گود میں تھا، اسکرین بجھ چکی تھی۔ کونج، کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ دیکھو، مجھے فکر ہو رہی ہے، ماموں نے تمہیں مارا تو نہیں؟ اس کی آنکھیں مزید روانی سے بہنے لگیں۔ اب کی زیکم آگے بڑھایا، فرش پر پڑا اس کا بیگ اٹھایا، موبائل اور باقی چیزیں اٹھا کر بیگ میں ٹھوس دی۔ فرش کی نظر ہوا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، جسے کونج نے کندھوں پر پھیلا دیا۔ 17 سالہ زندگی میں آج اس نے پہلی بار بشر کے علاوہ کسی مرد کو نرم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دل پر مت لیا کرو۔ تم بہت قیمتی ہو، یوں خود کو بے قدر مت کیا کرو۔ وہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، اسے خود سے شرم آئی۔ وہ کس طرح ایک غیر انجان مرد کی باتیں سن رہی تھی؟ وہ کتنی بری تھی، کتنی سیاہ تھی۔ میں اندر کمرے میں ہوں، اپنا خیال رکھنا پلیز۔ اس کے پاس سے اٹھا، اس کا بیگ اٹھا کر پلنگ پر رکھا۔ دروازے تک جاتے جاتے وہ اسے نرم نظروں سے دیکھتا رہا۔ چوکھٹ پر وہ رک گیا، قدرے شوخ انداز میں اسے دیکھا۔ تم یہاں سے اٹھو گی نہیں تو میں جا تو نہیں سکوں گا، اور اگر بشر نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میرا حشر نشر بگاڑ دے گا۔ اٹھ جاؤ پلیز۔ کونج نے آنکھوں سے ہلکا سا ہنس دی۔ وہ چند لمحے اسے ہنستے ہوئے دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، بال ہاتھوں سے پیچھے کیے، آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور بیگ سے اپنا موبائل باہر نکالا۔ وہ بلاک کا بٹن دبا رہی تھی۔ دور کہیں اس کے اندر پچھتاوے کے ساتھ ایک خواہش بھی تھی۔ اگر اسے اپنے ماضی میں اپنے گھر سے تعریف، حوصلہ افزائی کی توصیفی کلمات ملے ہوتے تو آج وہ ایسی نہ ہوتی۔ انسان کا ہر ایکشن اس کے ماضی میں ہوئے واقعے کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ رنگین دیواروں والا کیفے آج ایک بار پھر ملاقاتیوں کے آنے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ آج قدرے بہتر تھا۔ زینیا سے چند ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد اب وہ اس کے زخم کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، کل میں پریشانی میں پوچھنا بھول گیا۔ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ کچھ خاص نہیں، بس ایک چھوٹا سا حادثہ تھا۔ آپ بتائیں، کہیں کھانا کھانے چلیں؟ وہ آہستہ آہستہ آرام دہ ہونا چاہتی تھی۔ کھانے کے بعد پر بالاج کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنی جیبیں تھپ تھپائیں۔ زینیا غور سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ کل چلیں؟ آج میرا موڈ نہیں ہے۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ زینیا پرتکلف سا مسکرائی۔ ایسا کرتے ہیں، کل میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر کھلاؤں گی۔ آپ بتائیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ آگے کو ہو کر بیٹھی، چہرہ پرجوش تھا۔ اپنے شوہر کا بھرم وہ رکھ چکی تھی۔ مجھے مٹن کڑھائی پسند ہے، بہت پسند ہے۔ بیف کوفتے اور مٹن کا قورمہ میں تو میرا فیوریٹ ہے۔ تم بتاؤ، تم کل کیا بنا رہی ہو؟ وہ بھی ایک دم پرجوش ہو گیا۔ زینیا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کو چکن پسند نہیں ہے کیا؟ چکن میں کیا رکھا ہے؟ نہ مزہ، نہ طاقت، نہ جان۔ مرد بیف اور مٹن سے نیچے بات نہیں کرتے۔ بالاج بدمزہ ہوا، اور مجھے چکن کے علاوہ کچھ پسند نہیں۔ جبھی تو یہ حالت ہے، بالاج دو بدو بولا۔
خود کو دیکھو، وزن کتنا کم کر لیا، سارا وقت پڑھائی کی ٹینشن، پھر کھانے میں یہ چکن اور ساری دنیا کا بوجھ اپنے کندھے پر۔ حالت تو ہونی تھی یہ۔ اب فکر نہ کرو، میرے ہاتھ آ گئی اور اچھا خاصا کھلا پلا کر تمہارا وزن بڑھا دوں گا۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، اچھا خاصا وزن ہے میرا۔ آپ مردوں کو بس بیف اور مٹن کے شوق میں کچھ نہیں دکھتا۔ اچھا یہ بتائیں، کل قورمہ بناؤں یا پھر کوفتے؟ بالاج آگے کو ہوا اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جو تم میرے ساتھ کھانا پسند کرو، چاہے پھر وہ بے جان مرغی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مسکرایا تو زینیا اس کے ساتھ مسکرائی۔ تم بہت اچھی ہو زینی، باتیں مان جاتی ہو، بچپن میں ایسی نہیں تھی۔ اللہ معاف کرے، گاؤں کے لڑکوں کو بھی مارتی تھی اور بیچارہ بشر الزام اپنے سر لے لیتا تھا۔ آپ کون سا کم تھے؟ مجھے یاد ہے راجا چچا کا بیٹا آپ سے جھگڑا کر کے گیا تھا، آپ نے اسے ٹیوب ویل میں کتنی ڈبکیاں دلوائیں، بہت ظالم تھے آپ۔ شرم کرو، وہ لڑکوں کا ٹیوب ویل تھا، تم وہاں سے بھی باز نہیں آئیں۔ بالاج نے اسے شرم دلانی چاہیے۔ لڑکوں کو ٹیوب ویل فصل کے پانی کے لیے دیا گیا تھا، اپنے ذاتی جھگڑے میں استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ وہ بھی بلا کی ڈھیٹ تھی۔ بالاج کے ہونٹوں سے آج مسکراہٹ جدا نہ ہوتی تھی۔ تمہیں بچپن کتنے اچھے سے یاد ہے، میں کافی باتیں بھول گیا ہوں۔ میں یکدم وہ بولتے بولتے رکا، آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر شوق، پھر بے چینی اور پھر زخمی پن اترا۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھوں نے جذبات کے مختلف سمندر عبور کیے۔ زینیا مسکرا کر توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پر ٹھٹکی۔ پھر اس نے بالاج کی نظروں کا تعاقب میں دیکھا، وہ اس کی خالی انگلی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بچپن بہت اچھے سے یاد ہے، صحیح کہتی ہو، یعنی پھر بچپن سے جڑے رشتے بھی یاد ہوں گے، ہے نا؟ زینیا نے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ تم اسے بھولتی کیوں نہیں ہو زینیا؟ نہ تم نے اسے دیکھا نہ سنا، اور ایک میں ہوں جو تمہارے لیے بولتا ہوں، تمہیں سنتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں۔ کیا میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ تم مجھے یوں دھوکہ دو؟ آپ نے کیوں عبداللہ کو اپنے حواسوں پر سوار کر لیا؟ کیونکہ تم نے اسے اپنے دل پر سوار کر لیا۔ زینیا کے دل میں پھانس سے جو بھی آنکھیں زخمی ہوئیں، وہ صرف ایک انگوٹھی تھی بالاج، وہ صرف ایک انگوٹھی نہیں، وہ کمٹمنٹ تھی۔ یکدم وہ میز پر ہاتھ مار کر چینک کر بولا تو زینیا ٹھہر سی گئی۔ آس پاس لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ لیکن تمہیں کیا معلوم کہ انگوٹھی کیا ہوتی ہے؟ تمہاری انگلی تو 23 سال ایک رشتے کے باوجود خالی رہی ہے، تمہیں کیا معلوم کمٹمنٹ کیا ہے؟ تمہیں تو فون کال پر بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ اب کہ زینیا کی آنکھیں شوق سے پھیلی۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، لب ہلکے سے وہاں رہ گئے۔ وہ بس ایک انگوٹھی تھی۔ زینیا کی آواز کہیں دور سے آتی تھی، آنکھیں شاکی چہرہ سفید۔ میرے ہاتھ میں چبھ رہی تھی، مجھے عادت نہیں ہے، میں وہ ہلکے کانپتے لہجے میں صفائی دے رہی تھی۔ لوگ ان کے جانب متوجہ تھے، وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ میری تصحیح کرے، تذلیل نہیں۔ ظاہر ہے چبھے گی، تم تو عادی ہو نا منگنے کے باوجود خالی انگلی کی، تم تو عادی ہو ذلت کی۔ زینیا کا چہرہ آپ کے سرخ ہوا تھا، اس نے دانت پر دانت جما کر صبر کیا۔ تم ایک رد کی ہوئی عورت ہو، کئی سال ایک بے جوڑ، بے نام اور بے زیور رشتے میں رہنے والی لڑکی ہو۔ کمٹمنٹ، رشتہ، قید، یہ سب تمہیں کیسے سمجھ آئے گا؟ تمہیں کسی کا حق جتانا، کسی کا پوزیسو ہونا، اپنے نام کے ساتھ ایک محفوظ نام جوڑا جانا کیسے سمجھ آئے گا؟ تم تو وہی ہو نا جس نے عبداللہ کے لیے 23 سال خاندان کی باتیں سنی، انتظار کیا اور پھر نامراد ہوئی۔ یہ کون تھا؟ اختیارات ملتے ہی وہ کون سا رنگ دکھا رہا تھا؟ وہ میری تصحیح کرے، تذلیل نہیں۔ بالاج آگے کو ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کناروں سے گیلی تھی، سرخ اور کرب زدہ بھی۔ تم اب تک اپنے عبداللہ فیس سے باہر نہیں آئی نا؟ تم اب تک خود کو ایک آزاد عورت سمجھتی ہو، تمہیں محبت اور شادی کی من پسند قید سمجھ نہیں آتی؟ تم ایسی کیوں ہو زینیا؟ زینیا کو اس کی آنکھوں میں ایسی حقارت نظر آئی جیسے کسی کوٹھے والی کے لیے بھی نہ ہوتی ہو۔ زینیا نے سارے کے سارے آنسو اندر اتارے تھے، آنکھیں ایک بار پھر ملکہ بد کی آنکھیں ہوئیں۔ نہ تم مجھے خرید کر آئے ہو، نہ میں تمہاری زر خرید غلام ہوں، اور نہ ہی تم وہ شوہر ہو جس کے لیے میں نے خواب دیکھے تھے۔ ہم دونوں کی شادی معاہدہ ہے۔ میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہاری بہن میرے بھائی کے ساتھ ہے، بھولنا مت۔ انگلی اٹھا کر بانڈ کر رہی تھی، لہجہ بلند نہیں تھا مگر ہلکا بھی نہیں تھا۔ بٹے سٹے کی شادیوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے تم بھی واقف ہو اور میں بھی، اس لیے بالاج یوسف میر۔ وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھے آگے کو جھکی۔ میرے ساتھ تمیز سے پیش آؤ، مجھے تانے مت دو اور میری عزت کرو، ورنہ میری ایک فون کال 3 گھر برباد کرے گی۔ تم جانتے ہو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، ڈرا رہی ہو مجھے؟ اس نے بازو سینے پر باندھے تندہی سے پوچھا۔ آس پاس سے بے نیاز ودو بدو تھے۔ جو تم سمجھو، معاہدے کی شادی میں ڈر بھی رکھو، خوف بھی، خوفزدہ بھی رہو، پابند بھی اور تمیزدار بھی، ورنہ اگر یہی عمل وہاں گوادر میں دہرایا گیا تو تمہیں برا لگ جائے گا۔ کہتے ہوئے اس نے جھپٹ کر بیگ اٹھایا، ایک سخت چتاتی نظر بالاج پر ڈالی اور کیفے سے باہر نکل گئی۔ بالاج چاہے جو مرضی کر لیتا، حقیقت یہی تھی کہ اس کی شادی سے کئی اور تعلق جڑے تھے جن کو توڑنا فی الحال اس کی جرت نہیں تھی۔
جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. پھر حاضر ہوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.